بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ NM ٹی وی ہے، میں نصرت مرزا ہوں، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان میں تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور یہ دنیا خطرے میں، دنیا کی سلامتی کو بہت زبردست خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ بات یوں ہے کہ روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ سرجی ریابکوف نے 23 دسمبر 2020 کو ماسکو کے اندر ایک تقریب میں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ماسکو امریکہ کی جو بائیڈن کی انتظامیہ جو روس کے حوالے سے بہت زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کرتی آئی ہے اور اس لیے روس اس سے کچھ اچھی امید وابستہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بات انٹرفیکس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ 23 دسمبر کو روس اور امریکہ کے تعلقات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے صدر کو خراب حالات ورثے میں ملے ہیں، اگرچہ ورثے میں ملے ہیں، اور ایک طویل عرصہ درکار ہوگا کہ وہ حالات کو ٹھیک کر سکیں اگر وہ ٹھیک کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ تو ان کا روسی نائب وزیر خارجہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ماسکو کو جو بائیڈن کی نئی ٹیم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ماسکو کا جو بائیڈن کی جو نئی ٹیم بن رہی ہے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، سرے سے ہی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ہم خود بھی اسے رابطہ کاری کی پہل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ حتمی طور پر اس کا انحصار امریکہ پہ ہوگا کہ وہ کیسے تعلقات چاہتا ہے اور کیسے تعلقات چاہتا ہے اور کیسے کرنا چاہتا ہے اور کب کرنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی خاص معاملے یا خاص ایمرجنسی کی حالت میں گفتگو ہو جائے، لیکن ویسے ہمیں ماسکو کو کچھ بھی اچھے کی امید امریکہ سے نظر نہیں آتی۔ یہ کہنا تھا ان کا، جو ڈپٹی وزیر خارجہ ان کا کہنا تھا۔ تو ریابکوف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے لوگوں سے اچھے تعلق کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی مثال دی جو ایک عرصہ دراز سے روسی فوبیا میں مبتلا رہے ہوں اور جو اب نئی امریکی انتظامیہ کا حصہ ہیں۔ اس بات سے تجزیہ نگار یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، لگانے میں ذرا بھی حجت سے کام نہیں لے رہے ہیں کہ روس امریکہ کے سامنے سرنگو ہونے یا امریکہ کے خلاف کوئی حتمی عمل کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ 23 دسمبر 2020 کو ہی روسی وزیر خارجہ سرجی لاروف نے زور دے کے کہا، اب معلوم ہو کہ سرجی لاروف سب سے زیادہ میرے خیال میں دنیا میں کا وزیر خارجہ رہا ہے کسی ملک کا، بہت سینئر ترین وزیر خارجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے روس پر کوئی پابندیاں لگانے کی کوشش کی، مزید تو روس امریکہ پر ایسی جوابی کارروائی کرے گا جو روس امریکہ کے تعلقات کے نظام کو یکسر متاثر کرے گا، یہ ان کا بیان ہے۔ اور امریکہ ایک عرصہ دراز سے روس کے خلاف جارحانہ پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے، تو ہم اس کا نہ صرف جواب دیں گے بلکہ روس ایسا عمل کرے گا جو روس اور امریکہ کے سارے معاملات یکسر تبدیل کر دے گا، بلکہ دنیا کے معاملات تبدیل کر دے گا۔ واضح رہے کہ روسی کمپنیوں کے خلاف لگائی گئی پابندی کے خلاف لاروف رد عمل دے رہے تھے کہ لاروف کا کہنا یہ تھا، یہ بات انہوں نے اسی دن کہی، یعنی 23 دسمبر 2020 کو انہوں نے یہ بات کہی۔ He did not rule out the selective dialogue with the new administration but estimated that we definitely don't accept anything good۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات انہوں نے بہت اہم کہی وہ بھی یہ ہے کہ the United States has long been pursuing a hostile policy towards our country. A response will certainly follow, not only in terms of the reciprocation, but we will also draw additional conclusions on the entire range of Russian-US relations۔ یہ ایک بہت خطرناک بات انہوں نے کہہ دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ بات ہوئی تو پھر ہم یہ بات کہنے سے کوئی بات کریں گے، اور جو بات بھی کریں گے اور جو کام جس وقت انہوں نے روسی کمپنیوں پہ جو لگایا ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی جو قواعد ہیں ان کے رول کی سرعین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ایم، انہوں نے کہا کہ یہ بیلنس، جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت رویہ ہے امریکہ کا۔ حالیہ دنوں میں روس کا رویہ امریکہ کے مسلسل مشتعل انگیز کارروائی کی وجہ سے کافی سخت ہو گیا ہے۔ اب یہ رد عمل کے طور پر سخت ہوا ہے۔ روس نے جو کارروائیاں ایک پالیسی پہ عمل تھا وہ برداشت کی پالیسی کو، تحمل کی پالیسی کو اپنائے ہوا تھا، لیکن اب وہ اس سے 17 دسمبر 2020 کو بھی
20 کو روسی ولادیمیر پوٹن نے، جو کہ روس کے صدر ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا، اپنے سالانہ خطاب میں کہا، اس بات کا اندیا دیا کہ وہ اس تدابیری صبر کو، یعنی جو ان کا اسٹریٹجک پیشنس تھا، اس پر غور کریں گے، اس پر نظر ثانی کریں گے، اور امریکہ کی اشتعال انگیزی پہ اپنے فورسز کو جوابی کارروائی کرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا روس اور امریکہ کے درمیان میں ہائپر سونک ویپن میں کچھ تھوڑی سی امریکہ کو برتری حاصل ہے، مگر روس اس میدان میں بھی کام کر رہا ہے اور دوسرے ہتھیاروں کو پروان چڑھا کر امریکہ کی اس برتری کو روس کی برتری میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات ولادیمیر پوٹن نے کہی ہے۔ اس نے کہا وہ صحیح سمت پہ کام کر رہے ہیں، اور پوٹن کا کہنا تھا کہ روس ہائپر سونک میزائل سسٹم نہ صرف دنیا کی صورتحال پر اثر انداز ہوگی بلکہ اسے تبدیل کر دے گی، یعنی جو امریکہ کی سپرمیسی ہے اس کو یکسر ختم کر دے گی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کئی ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے جو کہ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم AS-40 سرمٹ سیلو بیس سسٹم وتھ ہیوی لیکوڈ پروپلانٹ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو لے لیں، اور اس کے اندر وتھ تھروز ویٹ آف دی 10 ٹنس آف دی پیسیڈاؤن انڈر واٹر ویکل، کوئی جو ویکل ہوگی، جو کوئی سسٹم ہے ان کا، کوئی ان کا آبدوز ہے یا کوئی اور سسٹم ہے، وہ اگر ہم اس میں 10 ٹن ڈالیں گے تو اس کیا صورتحال بنے گی، اس پر وہ بعد میں بحث کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کنزی ہال جو ہے این پرسی ویٹ لیزر ویپن جو ہے ان کے پاس، جو وہ بھی کمال کے ہیں، جو اس امریکہ کی برتری کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر تو انہوں نے کہا کہ دی ایونج ہائپر سونک میزائل سسٹم ہے جس کی رفتار 20 میچ ہے، جو کہ ساؤنڈ سسٹم سے 20 گنا زیادہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تیسری کون لانگ رینج ہائپر سونک اینٹی شپ کروز میزائل فلائنگ اوور ایٹ 8 ٹائمز دی اسپیڈ آف ساؤنڈ، یہ بھی ہمارے پاس ہتھیار موجود ہے جو کہ امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے۔ ٹویٹر نے مزید کہا اگر ہم اس تمام سسٹم پر اگر ہم بات کریں تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم ٹرائٹون جو ہمارا جو سسٹم ہے، دی ریکون لانگ رینج میزائل ہے، اس کو ایک منجمد کیریئر پہ لگا دیں یا زمین پہ لگا دیں، یا پھر اس کو ہم جو ہے وہ سی بیس پر رکھ دیں اور اس کو قدرتی پانی کے ذریعے سے اس کو استعمال کریں، تو کوئی بھی یہ حساب لگا سکتا ہے کہ اس کی رفتار اور حد کی مار کیا ہو سکتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید اس کی مار بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سب پر ثابت، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پر ثابت ہو جائے گا کہ عالمی صورتحال کو یہ جو بات ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مکمل تبدیل کر دے گا۔ پھر 21 دسمبر 2020 کو ہی پوٹن نے 17 دسمبر 2020 کے اجلاس کے تسلسل میں وزارت دفاع کے بورڈ کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ماسکو میں کہا کہ کاکاس کے علاقے میں، کوکاس جو آپ کہتے ہیں، وہ کا مشرق وسطیٰ اور افریقہ اور دوسری جگہ پر جنگ کے خطرہ بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کو حالت تیاری میں رکھیں اور ایٹمی ہتھیاروں کو ہر قسم کے طریقے سے بروئے کار لانے کے لیے تیار رہیں۔ یہ بنیادی طور پر روس کی حفاظت اور دنیا کے نظام کو محفوظ بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی بات کر رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، اسی لیے پوٹن نے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مغربی ممالک ہماری سرحدوں پر جو میزائل سسٹم لگا رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں مجبور کیا تو ہم اس کا جواب کم سے کم وقت میں دیں گے۔ اگر اسٹریٹجک ہتھیاروں کی بات کی جائے تو ہم نے اپنے ہتھیاروں پر رسد کر لی ہے، اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس برتری کا گراؤنڈ ورک کر لیا ہے جس کا ہمارے مخالف کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہ بات روس کہہ رہا ہے جو کہ ابھی تک اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن اب وہ
ایسا لگتا ہے کہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور عین ممکن ہے کہ وہ اگر امریکہ کی اشتعال انگیزی کو برداشت نہ کرے اور وہ اپنے کسی اسٹریٹجک ہتھیاروں کو استعمال کے اندر پہل کر ڈالے تاکہ امریکہ کی جو بالادستی ہے یا برتری ہے اس کو استعمال ہی نہ ہونے دے. تو ابھی تک تو انہوں نے اس کے جواب میں آپ نے دیکھ لیا کہ جب اس کے جواب میں انہوں نے ایڈوانٹیج سی کا جو نظریہ دیا ہے اس کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو روس نے بھی اس کا جواب دیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو دوڑ چل رہی ہے ایک قسم کی اپنی جو مسل کی پاور یعنی مسل پاور دکھائی جا رہی ہے، یہ دنیا کے لیے خطرناک ہے. ایک دنیا خطرناک جگہ بن گئی ہے اور اس سے یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ عالمی جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اور عالمی جنگ کے بارے میں امریکہ نے یہ بات پہلے سے 2010 میں کہتی تھی، یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ اس کی بالادستی کو چیلنج ہو گیا ہے. تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عالمی جنگ ہو اور اس کے لیے جو 4 اسٹیپ متعین کیے تھے. ایک پہلا یہ کہا تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ یورپی یونین سے نکل جائے تاکہ یورپی یونین طاقتور بلاک بن کے نہ ابھرے. دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں بڑے پیمانے پر ماس مائگریشن ہوگی. پھر تیسرا یہ کہا تھا کہ انفلیشن ہوگا اور چوتھا یہ کہا تھا جنگ ہوگا. یہ تینوں سسٹم جو ہے برطانیہ تو اس میں نکل گیا لیکن اس وقت جو ہے وہ تینوں سسٹم ایک ساتھ کام ایٹ ورک ہیں. تو اس لیے عالمی جنگ کا بھی خطرہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ تبت کے علاقے کے اندر بھی بہت زیادہ بڑی جنگ ہونے کا خطرہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو کاکاس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، میں نے مڈل ایسٹ کا ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے آپ کے بحر جنوبی چین ہے، یہاں پر بھی خطرہ ہے. تائیوان کے علاقے میں خطرہ ہے. سارے علاقوں میں خطرات ہیں. کشمیر الگ خطرے میں ہے. مزاد کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک خطرناک جگہ بن گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی صورتحال کو بہتر کیا جائے اور اس میں پاکستان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور ساری دنیا کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ان دونوں ملکوں کے اندر جو بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے وہ کم ہو. ناظرین کرام اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.